بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پہلے تو میرا خیال ہے ڈاکٹر قدیر خان جو ہیں، جو پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے فادر ہیں اور جن کی کاوشوں سے پاکستان کو آج دنیا میں ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے یا ایک حفاظت حاصل ہے، تو وہ شدید علیل ہیں۔ تو میرا خیال ہے ان کے لیے ایک دعا آپ سب سے میری التجا ہے کہ جو بھی دیکھیں ان کے لیے خصوصی دعا کریں۔ ڈاکٹر قدیر خان جو ہیں، میں بالکل جس کو کہنا چاہیے کہ کوئی جذباتی فکرہ نہیں ہے، ایک سوچ و بچار اور پوری جس کو کہنا چاہیے کہ تحقیق کے بعد میں کہتا ہوں کہ قائد اعظم کے بعد پاکستان میں سب سے بڑا آدمی جو ہے یا اس ملک کے اوپر جو سب سے بڑا احسان کرنے والا آدمی ہے وہ ڈاکٹر قدیر ہے۔ ڈاکٹر قدیر خان جو ہیں، آخری فکر کہہ دوں کہ یہ ان شخصیات میں ان کا نام شامل ہو چکا ہے کہ جب رہتی دنیا میں جب بھی تاریخ لکھی جائے گی ان کا مقام جو ہے نہ صرف ملے گا بلکہ یہ ہمیشہ ان کا نام آتا رہے گا۔ تو یہ بہت بڑے آدمی ہیں اور ان کا پاکستانی قوم کے اوپر اتنا بڑا احسان ہے۔ جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا، مشرف صاحب نے کیا، ابھی وہ وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان لوگوں کے آپ دیکھتے نہیں ہو کہ لگتا نہیں ہے کہ ان کے جسموں کو کیڑے کھا رہے ہوں، زندہ تابندہ ہے۔ یہ شاید وہی گناہ ہیں جن کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اس میں ڈاکٹر قدیر خان کے بارے میں جو مشرف کے گناہ ہیں وہ گناہ کبیرہ کے ضمن میں آتے ہیں، اور جس طریقے سے ان کو ہم نے ان کی عزت میں کمی کی یا جو مقام تھا ان کا، کوئی تصویر ہر دفتر میں لگنی چاہیے تھی، نہیں لگ سکی۔ کل ہم نے نیوزی لینڈ کے اوپر کوئی بات کی تھی اور میرا خیال ہے کہ اس وقت اطلاعات پوری آئی نہیں تھی۔ جب میں نے ویلاگ کرایا تو اس وقت سے یہی اطلاع تھی کہ جی نیوزی لینڈ نے کوئی 1:45 بجے بریکنگ نیوز آئی کہ انہوں نے دورہ کینسل کر دیا، وجہ وہ بتانے پر تیار نہیں تھے۔ شام تک چیزیں بہت سے کلیئر ہو گئی اور اس میں پہلی بات کلیئر ہو گئی کہ عمر چیمہ صاحب نے ٹویٹ کی جس میں ایک لیٹر تھا جو 12 سپٹمبر کو لکھا گیا تھا راولپنڈی پولیس کی جانب سے، جس میں بتایا گیا تھا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو تھریٹ الرٹ ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ پولیس کا روٹین کا لیٹر ہو، کیونکہ وہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اپنی یہ مگرو اتارنے کے لیے، اپنے اوپر سے ذمہ داری اتارنے کے لیے کہ خدا نہ خواستہ کل کو معاملہ ہو جائے تو وہ بہرحال بری ذمہ ٹھہرے۔ اور یہ اس طرح کے تھریٹ الرٹس تو وہ جو ہے یہ عام ہوتے ہیں، آرڈر آف دا ڈے ہے، یہ کم و بیش ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ اور کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ تھریٹ الرٹ آئے ہوئے ہے، کئی شخصیات کے نام آتے ہیں، جی کہ عمران خان صاحب کے خلاف تھریٹ الرٹ ہے، نواز شریف کے خلاف ہے، جی شہباز شریف صاحب کے خلاف ہے، جی فضل الرحمان خان خلاف ہے، کتنا سنتے رہتے ہیں۔ بہرحال اس میں ایک چیز اس سے پہلے کہ تھوڑے 2-3 فکرے اپنے تبصرے کروں، کل نیا دور جو ہے ایک سائٹ ہے بڑی فیمس، بڑی زبردست، بڑی کریڈیبل، ہمارے برخوردار رضا رومی چلا رہے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب شاید وہاں ہر جمعے کو ان کا پروگرام ہوتا ہے۔ بہرحال کل انہوں نے اس کے اوپر تفصیلاً بحث کی، بات کی، اور وہ اس لیے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ خود وہ پی سی بی رن کر چکے ہیں۔ ان کے 2-3 فکرے بڑے اہم ہیں، فکرے تو ان کے سارے اہم ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ حکومت کے لوگوں کو ایک مثبت طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ وہ بڑے ہی اس معاملے میں بڑے سپورٹیو بھی تھے اور ان کی ہمدردی بھی تھی۔ تو انہوں نے یہ کہا جی کہ جب زمبابوے آئی تو اسی طریقے سے یہاں پہ جو تھا، جب اور میں انوالو ہوا تو تھریٹ الرٹ تھا پی سی بی کے افیئرس میں کرتے کراتے، جب بہرحال ہم نے وہاں پہ سی سی پی او وغیرہ نے بہت کرنے کی کوشش کی کہ جی کسی طریقے سے جو ہے ٹور ملتوی ہو جائے، وہاں پہ بھی ہم نے ان کو کہا جی کہ آپ، اور ان کا خیال تھا کہ کوئی واقعہ ہو گیا تو پھر ہمیشہ کرکٹ ختم ہو جائے گی، تو ہم نے ان کو کنونس کیا کہ یار یہ تھریٹ الرٹس جو ہیں یہ تو آتے رہتے ہیں،
اور ان کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے ٹھیک نہیں ہوتے، تو ہم نے فول پروف سیکیورٹی کر کے اور ہمیں دے دیں. پھر سارے اداروں نے کوآرڈینیٹ کیا، عسکری اداروں نے، پھر پنجاب گورنمنٹ نے اس وقت تو انہوں کرا دیے. شہباز شریف صاحب کی زیر نگرانی میٹنگ ہوتی تھی. پھر سری لنکا بھی آئی، ویسٹ انڈیز بھی آئی. وہاں پہ ایک ذہن میں رکھیں کہ یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں، یہ نجم سیٹھی صاحب نے ان کو زیادہ تفصیل میں کل ان کو ڈسکس کیا ہے. لب یہ ہے کہ اس وقت باوجود ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس عمران خان صاحب کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا کہ جب پی ایس ایل کے میچز کروائے گئے اور پی ایس ایل کے میچز کے اوپر ایک نئی، جس کو کہنا چاہیے کہ جو تھا ٹینشن تو جو ہونی تھی، پی ایس ایل آئی تو پی ایس ایل کے اندر بھی اسی طرح کی کنڈیشنز تھی. خیر وہ ایک اور تھا کہ اس کو کرانے کا میں نے جیسے بتایا. ادھر عمران خان صاحب نے ایک جو ویڈیو کلپ آ گیا جس میں کہا گیا کہ یہ ریلو کٹے جو ہیں، یہ پلیئرز آ گئے ہیں اور اتنی توہین کی ان کی. جو لوگ پاکستان کو عزت دے رہے تھے یہ ان کی عزت خاک میں ملا رہے تھے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کے اندر ایک کتنا کوئی اللہ رحم کرے. میں تو یقین میں مانتا ہوں میں واقف نہیں تھا، جس عمران سے میں واقف نہیں تھا نا اس طرح کے کریکٹر سے. یہ میرے لیے حیرانگی کی بات ہے کہ اتنی روانی سے جھوٹ بولنا اور اس طرح کی حسد کرنا. یہ وہ حسد بول رہا تھا ریلو کٹے. اب بھی نیوزی لینڈ کی نمبر 2 ٹیم آئی، وہ ساری چیزیں آئیں جو کہ ان کے کئی باتیں دوبارہ ان کو جو ہے ان کو کھانی پڑ گئی. تو نجم سیٹھی صاحب نے وہاں بتایا کہ جی یہ جو تھا ایون زمبابوے کے وقت میں ایک بم پھٹ بھی گیا چند میل کے فاصلے پہ. مجھے پتہ اس بات کا. تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس میڈیا کو اس کی کنٹرول کیا اور باقی زمبابوے کی ٹیم کے مینجمنٹ کے ساتھ کنونس کیا. تو ان کا خیال تھا کہ ان کو چاہیے تھا کہ بجائے وزیر اعظم صاحب سے جو ہے وزیر اعظم نیوزی لینڈ کی بات کروائی جاتی یا ان کو کنونس کیا جاتا کہ وہاں تو یہ رواج ہی نہیں ہے کہ ٹیم کہے کہ ہمیں خطرہ ہے. تو وہاں پہ جو ہے اور وہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا تو ظاہر ہے ان کی وزیر اعظم کا تو پورا پولیٹیکل کیریئر جو تھا وہ بالکل ختم ہو جاتا. کہ وہ پاکستان تو ہے نہیں کہ آپ وارداتیں بھی کریں اور وزیر اعظم بھی رہیں یا سیاست میں ایکٹیو بھی رہیں. تو یہ جو ہے وہاں یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ کام کر کے آپ بچ جائیں. چنانچہ انہوں نے فون کروانے کے بجائے بقول نجم سیٹھی صاحب کے جب 12 تاریخ کو سیکیورٹی الرٹ ہے تو ان کو کانفیڈنس میں لے کے ان کو بتا دیتے کہ یہ اتنی فائلز ہیں ہمارے پاس اور یہ کچھ ہے اور اتنے سیکیورٹی الرٹ پچھلے سال سے یہ 500 آ چکے ہیں، ان میں سے ایک بھی میٹیریلائز نہیں ہوا. تو اس کو بجائے اس کے کہ ان کو اپنے طریقے سے پتہ چلتا اور اس کے بعد یہ اتنا بڑا ہیومیلیشن ہوتی کہ آج پاکستان جو ہے نہ صرف اس کو کہ پی سی بی کو لاکھوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے، پاکستان کی ساکھ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وزیر داخلہ شیخ رشید کہہ رہے ہیں جو اس بات سے منکر ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ تھا. یعنی کہ یہ لیٹر 12 تاریخ کو اب جب بنا ہے تو آج وہ کیا کہتے ہیں کہ اس لیٹر کے بارے میں. تو پاکستان ڈینائل موڈ پہ تھا. سارا دن حکومت کی یہ بیانات آتے رہے کہ کوئی سیکیورٹی ہمیں نہیں پتہ تھا، ہے تو بتائیں. پتہ چلا وہ لیٹر جو ہے وہ کسی طریقے سے کم از کم ان کے پاس لیٹر تھا. نیوزی لینڈ کے کیا سورسز تھے ابھی ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کے پاس بھی وہی انفارمیشن پہنچی جو 12 سپٹمبر کو 4 دن پہلے ان کو خود ان کے اپنے لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں انہوں نے لکھ کے دیا ہوا تھا. اور وہ پورا جو ہے اس وقت میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ وہ 400 عام ہے. اب جب انہوں نے یہ کہا جی کہ نجم سیٹھی صاحب کہ ان کو چاہ کے ڈسکشن کرتے اور ان کو کنونس کرتے، چلو وہ اسے میچ نہ ہوتا اب آج ہو جاتا کیونکہ فلائٹ تو آج شام کو تھی، اور ان کو ساری فائلیں دکھاتے. لیکن بہرحال ایک چیز اور اس میں جو زیادہ کھل کے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورے ملک کے باقی معاملات میں تو جاہل مطلق اور نالائق اور کورا کاغذ تھے. یہ کرکٹ کے میدان میں اور کرکٹ کی باتوں میں لا انفورسنگ ایجنسی کے کو بھی اس کی طرح کے ٹرکس آتے ہیں. انہوں نے ان کی ٹیم سے بات ہی نہیں کی. انہوں نے کہا جی ہم آئی سی سی سے بات کریں گے اور وزیر اعظم نیوزی لینڈ سے بات کر رہے تھے. یعنی کہ ان کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا، کلو لیس تھے کہ ہم نے ان کو سرا ہی نہیں پکڑا جا رہا تھا کہ ہم نے اس کو کام سے کیسے نکالنا ہے. تکلیف دہ بات یہ ہے کہ پاکستان کا نام پرسوں کی نسبت مزید ذلت اور پستی کے اندر پڑا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے.
کیونکہ جن کے پاس ہے پاکستان کا اقتدار اصل میں ہے، CNN نے کہا ہے نا انٹرویو میں، جس میں عمران خان صاحب کا پرسوں انٹرویو آیا ہے، تو اس سے پہلے انہوں نے اپنے رپورٹر سے اس کے بعد جنرل ڈسکشن کی کہ ہم نے ان سے یہ انٹرویو کیا ہوا ہے، وہ بھی ہم یہ دکھا رہے ہیں اور رپورٹر سے بات بھی کر لیں، کیونکہ پورا ایک پروگرام تھا جس میں عمران خان کا انٹرویو بھی تھا اور ڈسکشن تھی۔ تو اس نے باقی باتیں جو کی وہ تو کی اس نے کہا عمران خان جو ہے اسلام آباد کے میئر سے زیادہ اس کی اوقات نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 2018 کے الیکشن کو ویسٹرن میڈیا نے چیلنج اس لیے نہیں کیا کہ انہیں پتا تھا کہ جن کے پاس اقتدار ہے ان کی گردن یا کان پکڑ کے بات منوانا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ پورا پاکستانی 70 سال تاریخ بھری پڑی ہے اسے منواتے رہے۔ چنانچہ نہ سے ان کو سپورٹ کی گئی 2018 کے الیکشن میں۔ ویسٹرن میڈیا آپ نے دیکھا بڑا کم ہوتا ہے کہ اس طرح کے RTS کے الیکشن میں اور بالکل چپ کرے بیٹھے رہے۔ اب وہ جس کو کہنا چاہیے کہ وہی ویسٹرن میڈیا ہے ان کے تو علم میں ہے، اور وہ کئی دفعہ کہہ چکے، ان کے ہیڈ لائن لگ چکی ہے واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز اور گارڈین اور جتنی اخباریں آسٹریلیا میں، جرمنی میں، یورپ میں، امریکہ میں، ہر جگہ پہ ان کی ہیڈ لائن لگتی ہے کہ یہ ملٹری کنٹرول گورنمنٹ ہے۔ ہوتی تو گائے بگایا ان کی چلتی ہے فارن پالیسیز میں، لیکن جتنا اس حکومت کا بالکل شوکت عزیز کا ورژن 2 کہہ لیں یا درمیان میں جو گران وزیر اعلیٰ ہیں ان کا ورژن کہہ لیں، یہ وہ ورژن چل رہا ہے پاکستان کے اندر، اس کو پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جو پاکستان جو ہے جو بڑے عجیب و غریب مخمص میں ہے، اور سارا جو ہے وہ جو CNN کا جو انٹرویو ہے اس نے کتنی امبیرسمنٹ کرائی ہے پاکستان کی ساکھ علیحدہ۔ اس نے کہا جی یہاں پہ وزیر اعظم جو ہے وہ ایک اسلام آباد کا میئر ہے، تو نظام ہستی کون چلا رہا ہے پاکستان کا؟ وہی تو ہے جس کا ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے یہی تو کہا تھا کہ آپ ہی لوگ کر رہے ہیں۔ میں ہمیشہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو، پیپلز پارٹی کو، سب کو کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کسی نے واردات کیا تو عمران خان نے نہیں کی۔ ٹھیک ہے کہ تو بتو یہ ہے۔ آج مجھے بڑا افسوس ہوا کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب مجسٹریٹ کی عدالت میں اپنے گواہ ان کے خلاف پیش ہونے تھے اور انہیں کانٹیسٹ کرنا تھا۔ خدا گواہ ہے کہ مجھے یہ نہیں ہے کہ وہ اصلی ہیں یا برے ہیں، مجھے یہ ہے کہ ان کو جس طریقے سے کو کانٹیسٹ کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے کر نہیں رہے۔ بس آپ کے منہ میں گھنگنی ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس جتنی طاقت ہے کس کو نہیں پتا کہ اس نے مستعار لی ہوئی اسٹیبلشمنٹ سے، اور وہ یوز کر رہا ہے۔ وگرنہ کون نہیں جانتا کہ نیب سے لے کے FIA سے لے کے نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو یہی لوگ تھے JIT کے اندر جو ان کے خلاف ایکٹیو تھے، عدالتوں سے لے کے ساری کنٹرول جو ہے وہی تو ہیں جو نظام ہستی چلا رہے ہیں پاکستان کا۔ اور وہ آج آپ کو عدالت کے اندر کھڑے ہو کے ان کے لیے جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے، میں اس سے جاوید لطیف والے معاملے پہ بھی کل بات کروں گا کیونکہ ویلاگ بڑا ہو جائے گا۔ میں کہ ملالہ کی بھی بات کرنی ہے، اس کا بھی پرسوں شاہزیب خانزادہ صاحب کے ساتھ انٹرویو آیا تھا، اور یہ میں بتاؤں گا کہ اس کے کسی اور ریفرنس میں، اور میں ان کا کروں گا جاوید لطیف صاحب کا مسلم لیگ نون کی انٹرنل پالیٹکس کلاس سے کہ انہوں نے کیا کہا اور کس بات پہ برا بنایا گیا اور کون سی بات غلط ٹھہری۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور یہ جو میں کہہ رہا ہوں، اور مجھے ہو سکتا ہے میری باتیں بری لگتی ہوں، میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ پوزیشن لے لیں کہ آپ لوگوں نے اس حکومت کے یا اس نظام کے خلاف لڑنا ہے یا آپ نے خالی حکومت کے خلاف لڑنا ہے اور نظام کو چلتے رہنے دینا ہے۔ اور پھر میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ 3 دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں، 3 دفعہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، ہر دفعہ بے عزتی کے ساتھ آپ کو نکلنا پڑا ہے۔ 4تھی دفعہ بن جائے، فرض کیا بن جائیں، جس کے لیے شہباز شریف صاحب بڑے خواب دیکھ رہے ہیں، تو کون سی چیز تبدیل ہوگی کہ آپ کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو 1993 میں ہوا ہے، وہ سلوک نہیں ہوگا جو 1999 میں ہوا ہے، وہ سلوک نہیں ہوگا جو 2018 میں ہوا ہے؟ کون سی چیز ہے؟ آپ پتہ نہیں کیا، مجھے تو آج تک بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ ایک مجسٹریٹ دفعہ 30 کا سول جج ہوگا بیچارہ، اس کے سامنے ہمارا 3 دفعہ کا وزیر اعلیٰ اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا صدر اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی بیگم ان کی وکیل کے ساتھ وہاں پیش تھے، اور ان کے اوپر 20-25 بینک کے لوگوں نے جرح کرنی تھی، ان کے ساتھ FIA نے کیس کیے ہوئے، اور FIA کے کیس کے اوپر انہوں نے انویسٹیگیشن کے اندر انہیں گواہ پیش کرنے تھے۔ اس کے اوپر جس کو کہنا چاہیے تھا کہ کم از کم آپ کے ووٹر سپورٹر چشم پوشی کرتے، اگر آپ میدان میں سینہ خم ٹھوک کے آتے کہ ٹھیک ہے ہم دیکھ لیتے ہیں، آپ گیٹ بھی چلائیں، لیکن ہمارے پاس جو ہماری سپورٹ ہے وہ بھی ہم اس باہر لائیں گے۔ یا تو مسلم لیگ نون کے جو جاوید لطیف صحیح کہتے ہیں
کہ جنہیں کھائیاں گاجراں انہوں نے ڈٹ وچ پیڑ، کہ جنہوں نے کوئی نہ کوئی کام کیے ہوئے ہے. آج اگر مسلم لیگ کے 5-10 بندے ہیں جن کو پکڑتے ہیں، شیخ حسین عباسی کو دبا لیں، مریم نواز صاحبہ کو دبا لیں، نواز شریف صاحب کو دبا لیں، ظاہر ہے کوئی گلٹ نہیں ہے. اس لیے تو باجوہ صاحب کو کہنا پڑا کہ نواز شریف صاحب کرپٹ نہیں ہیں. پرائیویٹ محفلوں میں میں اپنے ویلاگ میں بتا چکا ہوں، کر کے دکھا لیں. ان کو اسی طریقے کہیں گے کہ مریم کو سزا دینے کے لیے کیلیبری فونٹ کے اندر جو وہ ہے دستخط جعلی نہیں ہے، وہ ان کی گارڈین کے طور پہ نہیں کام کر رہی تھی حسن اور حسین کی. تو یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ بہت زیادتی ہے. اور آخر مجھے پھر ان سے کہنا ہے کہ اسے سبق سیکھے آج کی پیشی سے. یہ اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ خدا کے واسطے آپ جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنے معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے، زرداری صاحب ہوں اور ہوں جتنے ہوں، وہ پوری قوم کو ہوسٹیج نہ بنائیں، پوری قوم کو جو ہے یرغمال نہ بنائیں. یہی صرف اتنی ہے، کیونکہ یہ لوگ آپ کے چاہنے والے آپ کے کیپٹیو ہیں. آپ ان کو استعمال کر کے نظام کو ٹھیک کریں بجائے ان کو استعمال کر کے اپنے معاملات ٹھیک کریں، جو زرداری صاحب کر رہے ہیں. اگر مسلم نون کو بھی یہی کرنا ہے، اگر جمعیت علماء اسلام کو یہی کرنا ہے، اگر جماعت اسلامی کو بھی یہی کرنا ہے، پھر اس ملک کے اندر کون ہوگا جو ان لوگوں کا والی وارث ہوگا، جو ووٹ کو عزت دینے کے لیے بھپر کے بہ رہے ہیں، جو آپ کا بھائی جو ہے نواز شریف صاحب کو گرفتاری دیتے رہے. اور آخر میں مجھے چھوٹا مختصر کہنا ہے کہ حکومت کے لیے جو کہ بڑی وہ اس وقت ہے کہ اس کے اندر ایک آیا ہوا ہے کہ جی بڑی کانفیڈنس ہے کہ اپوزیشن کو ویک ہوئی ہے. میں مانتا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کے بعد بھی ویک ہوئی ہے، اور ابھی بھی کبھی ان کے سامنے کوئی واضح لاحمل نہیں ہے. اگر ہے تو کم از کم لوگوں کو نہیں دیا گیا. ہوا کے اندر تلواریں چلائی جا رہی ہیں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سیبر ریٹلنگ، وہ تو ہو رہی ہے، لیکن عملہ ان کے پاس کوئی لاحمل نہیں ہے. لیکن مجھے اس وقت وہ ڈسکشن نہیں کرنی. مجھے حکومت کو یہ بتانا ہے کہ 3 بڑے اقتدار یا 4 کہہ لیں. پہلا ہے صدر ایوب خان، 1968 کے اندر ماسٹر لگایا اور 1969 کے مارچ یا فروری تک اقتدار میں رہے. 1968 میں 10 سال پورے کیے، اپنے 10 سالہ ترقیاتی جشن منا رہے تھے. جب اقتدار میں آئے تو 1300 پاکستان کے نامی گرامی بہت بڑے سیاستدان جنہوں پاکستان بنایا تھا، ان میں بہت سے اس میں شامل تھے، ان کو ایبڈو کر دیا. 1300 بندے. اس وقت ٹوٹل پاکستان کے اندر کام کے سیاستدان 300-400 ہی ہوں گے جو کہ کسی حلقوں کے اندر وہ لڑ سکتے تھے. ان کو نے پابندی لگا دی کہ 10 سال سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، اور وہ 1968 تک رہے. اپوزیشن نام کی کچھ چیز نہیں تھی. فاطمہ جناح کی قیادت میں ایک کمبائنڈ اپوزیشن پارٹی جس کے اندر جماعت اسلامی تھی، جس میں نیشنل عوامی پارٹی ولی گروپ، نیشنل عوامی پارٹی کے باشانی گروپ، عوامی لیگ شیخ مجیب الرحمان جو کہ انہیں سہروردی کی وفات کے بعد وہ اس کے صدر بن گئے تھے، اور پاکستان مسلم لیگ کونسل، اور میرا خیال میں نظام اسلام پارٹی چودھری محمد علی کی. یہ ٹوٹل پارٹی تھی. اور فاطمہ جناح کے الیکشن کے بعد اس سے پہلے یہ پارٹیاں بنی. یاد ہے کہ کچھ ایپڈوز کے بعد بہت سے بڑے بڑے نام ایوب خان کے ساتھ شامل ہو گئے. جیسے ہم نے دیکھا نہیں آج کل لوٹے اس وقت بھی ہوتے تھے. اور یہی بدقسمتی رہی ہے سیاستدانوں کی. چودھری خلیق الزمان جیسے بڑے بڑے نام تھے جو کہ ایوب خان کے ساتھ شامل ہو گئے تحریک پاکستان کے. پھر کیا ہوا؟ جب 1965 کا الیکشن ہوا تو اس نے ایوب خان کو کی چولیں ضرور لا دی، لیکن الیکشن وہ چونکہ عجیب و غریب تھا، لوگ بیسک ڈیموکریٹک سسٹم میں تھا 20 ممبرس کے اوپر، اس کی علیحدہ داستان ہے. 2 جنوری 1965 کو الیکشن ہوا تو اس کے بعد یہ ساری پارٹیاں تتر بتر ہو گئیں. سارے بندے جو تھے انہوں نے ان میں سے آدھوں کا میں نام بتا سکتا ہوں جنہوں نے جا کے ایوب خان سے معافی مانگ لی کہ یار ہم سے وہ الیکشن غلطی ہو گئی. یعنی کہ 68 کے اندر خدا گواہ ہے کہ اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ایوب خان کیسے کیا؟ علیحدہ تفصیل ہے وہ کیسے کیا، اپوزیشن نے کرایا تھا. پھر جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور بھی کوئی 11 سال رہا، اس کو میں اس لیے ذکر نہیں کرتا ہوں. اپوزیشن بالکل ختم ہو گئی تھی. اور میرا خیال ہے کہ جب انہوں نے جنیجو کو ڈسمس کیا تو جو سیاسی بحران تھا، اگر ضیاء الحق شہید زندہ رہتے تو شاید وہ سنبھالا نہ جاتا. بے نظیر آ چکی تھی 10 اپریل 1986 کو پاکستان، اور خاص طور سے رسپانس بھی بہت بڑا تھا. لیکن
सिस्टम जनरल ज़िया साहब के कंट्रोल में था कि अंदर से जुनेजो के साथ जो लड़ाई थी, इनफैक्ट वो एक बहुत बड़ी वारदात थी। लेकिन फिर ज़िया साहब चंद महीने बाद जुनेजो को डिसमिस करने के बाद वो शहीद हो गए। भुट्टो साहब के वक्त में गो सिविलियन थे, लेकिन डिक्टेटरशिप थी। ऑपोजिशन को ख़त्म कर दिया, एलिमिनेट दिलाई कैंप, और किसी को कश्मीर में जाके, किसी को सुमन में डाला, किसी को किले में रखा। जमात इस्लामी के अमीर के साथ वो बेईमाना गंदा सलूक उनको नंगा किया गया। भुट्टो साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी पार्टी के लोगों को उठा के इन्होंने कश्मीर के अंदर एक दिलाई कैंप बना के वहाँ पे अगवा करके कानून से बालातर FSF बनाई, एक सरकारी फोर्स जो लोगों को मार पीटने में, कत्लो गारत करने में पूरे पाकिस्तान में एक्टिव थी। खुदा गवाह है कि भुट्टो साहब को लगता था कि अपोजिशन नाम की चीज़ नहीं है। असेंबली के अंदर भी 2/3 मेजॉरिटी थी भुट्टो साहब के पास, और असेंबली के बाहर भी कोई नाम नहीं था। वो क्या हुआ फिर एक तफसील है जो कभी वो भी बताऊंगा। ऑनन फॉनन इधर इलेक्शन कराया 77 को, 77 को, और फिर 3 महीने बाद भुट्टो साहब फारिग थे। इतना फासला था। 4 और 5 जुलाई को ये मुल्क में मार्शल आर्ट चुका था। फिर मुशर्रफ साहब आए 2007 में। ना नवाज शरीफ यहाँ पे हैं, ना बेनज़ीर साहब हैं। कोई तस्वर कर सकता था कि मुशर्रफ साहब को यहाँ से हटाया जा सकता है? एक इफ्तिखार चौधरी साहब को वाक़या हुआ मार्च 2007 में, और मुशर्रफ साहब 3 महीने में नवंबर में मुंह के बल ऊंधे पड़े थे, एमरजेंसी लगानी पड़ी, और एमरजेंसी के बाद 5-7 महीने बाद वो जो कहता था कमांडो कहाँ गायब हो गया। तो इसलिए इमरान खान साहब कोई अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। जो मुल्क जहाँ तक आप लोगों ने पहुँचा दिया मुआशी तौर पे और सियासी तौर पे और हर लिहाज से, इंतज़ामी तौर पे, और बाकी कश्मीर का मामला हो या कोई और वाक़या हो, न्यूजीलैंड की टीम में जाना हो, मेरा ख्याल है कि इंतज़ार करें। किसी लम्हे चिंगारी जो है वो शोला ज्वाला बन जाएगी, किसी लम्हे। और ये मिसालें इसलिए इनसे सबक सीखा जाए, लेकिन तारीख का भी एक सबक है कि इनसे कोई सबक नहीं सीखता। बाकी जो कुछ आपके साथ होने वाली है, वो कहते हैं दीवार पे कुनंदा है, द राइटिंग इज ऑन द वॉल। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।